میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، کیونکہ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ اس دوران میں نے بیوی کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا، اسے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتا، ہر وقت اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ بیوی جو بات بھی منہ سے نکالتی میں اس کی ہر بات مان جاتا، مگر ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے میری بیوی اچانک زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ میرا بچہ بھی مر گیا۔ میں بیوی کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے مجھے کسی آدمی نے کپڑا اور ایک کاغذ دیا اور کہا کہ اس کپڑے کو بیوی کے ناک سے لگاؤ اور اس کاغذ پر جو لکھا ہے اسے بیوی کے کان میں پڑھو، پھر ایک کرشمہ دیکھنا۔ میں نے وہ کپڑا ابھی بیوی کی ناک سے ہی لگایا تھا کہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرا نام طارق ہے۔ میں امیر والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دولت ہمارے گھر کی لونڈی تھی، اور جب انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے بھی خود کو کچھ ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیا۔ مجھ سے انکار برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں پیسوں سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا لیتا، لیکن میری زندگی نے پلٹا اس دن کھایا جب میں اپنے ایک دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے شادی پر کئی طرح کی ڈانسر لڑکیاں بلائی ہوئی تھی۔ میں موج مستی میں ان پر پیسے پھینک رہا تھا، تب اچانک میری نظر ایک ڈانسر لڑکی فوزیہ پر پڑی تو میں نظر جھکانا بھول گیا۔ وہ ناچ رہی تھی مگر اس کی حسن نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ میری جیب میں جتنے بھی پیسے تھے میں نے اس پر نچھاور کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ جو مرد آیا تھا میں نے اس سے رابطہ نمبر لے لیا۔ میں سوچ لیا تھا کہ فوزیہ کے ساتھ میں کچھ ہفتوں کے لیے دوستی رکھوں گا۔ اسی اگلے ہی دن میں اپنی دونوں جیبیں پیسوں سے بھر کر کوٹھے پر جا بیٹھا۔ میں نے وہاں کی نائکا سے کہا کہ مجھے فوزیہ سے ملنا ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، جانتے ہو ہمارا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دی تھی۔ نائکا نے مجھے فوزیہ کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو فوزیہ کو ہر قسم کی سجاوٹ سے آراستہ پایا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں بولا، کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ اسے بتایا کہ وہ چودھری فیضان کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا اور بولا، یہ فیضان کون ہے اور اس نے کس بنا پر تمہیں تنگ کیا ہوا ہے؟ اب وہ دور نہیں رہا کہ تم لوگ چودھریوں کے ہاتھوں پریشانیاں اٹھاؤ۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں فوراً پولیس کو کال کر دیا کرو۔ فوزیہ میری بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، صاحب جی مجھے بتائیں کہ میں پولیس کو فون کر کے کیا کہوں گی؟ یہ کہوں گی کہ چودھری فیضان مجھ سے ناراض ہیں اور فون نہیں کر رہے۔ فوزیہ کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں بولا، کیا مطلب؟ تو بولی، صاحب جی چودھری فیضان میرے بہت بڑے قدردان ہیں اور میں ان کی اسیر ہوں۔ وہ ہر مہینے مجھے بہت بڑی رقم بھیجتے ہیں اور مجھ سے بس اتنا سا تقاضا کرتے ہیں کہ صرف میں ان تک ہی محدود رہوں، کسی پارٹی وغیرہ میں رقص نہ کروں۔ مگر میری نائکا کل مجھے زبردستی ہی لے گئی۔ نہ جانے چودھری صاحب کو کیسے خبر ہو گیا اور وہ میرا فون ہی اٹھا رہے۔ اسی وقت فوزیہ کو موبائل بجنے لگا اور جب اسے اسکرین کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہو۔ وہ بے انتہا خوش تھی اور بولی، معاف کیجیے گا، چودھری کا فون آ گیا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے نائکا کو 1 لاکھ اس لیے دیے تھے کہ وہ فوزیہ کی منہ سے اس چودھری کی تعریف سن سکوں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد کبھی اس کوٹے کا رخ نہیں کروں گا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد کبھی اس کوٹے کا رخ نہیں کروں گا، مگر میں نے اپنے فیصلے پر 2 دن سے زیادہ نہ ٹک سکا۔ میرا دل فوزیہ کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگا۔ بس ایک بار میں اسے حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ میں دوبارہ کوٹھے پر گیا تو پتہ چلا کہ فوزیہ چودھری کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس چودھری سے نفرت محسوس کرنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس کے لیے فوزیہ مری جا رہی تھی، اور ایک میں تھا جو اس کے دیدار کی خاطر تڑپ رہا تھا۔ میں نائکا کے پاس دوبارہ گیا اور بولا، مجھے کسی بھی قیمت پر فوزیہ چاہیے، تم رقم بتاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی، دراصل فوزیہ اس سب کے لیے راضی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک چودھری سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں بولا، اب تم اس چودھری کی شان میں قصیدے مت پڑھو، بس مجھے فوزیہ کی ایک شام چاہیے اور کچھ نہیں۔ پھر وہ چودھری کے نام پر عمر بھر بھی بیٹھی رہے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نائکا مسکرا کر بولی، اگر آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو پھر سیدھا سادہ معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ 10 لاکھ سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اتنے پیسے آج تک اس نائکا کو کسی نے نہیں دیے ہوں گے۔ وہ تو بس میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور میں نے بھی اسے فائدہ اٹھانے دیا۔ میں نے معاملہ طے کر لیا تھا۔ اگلی شام کا وقت مجھے ملا تھا۔ میں بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ دراصل یہ سب میں اپنی انا کی تسلی کے لیے کر رہا تھا، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن شام ہوتی میں وہاں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر فوزیہ حیرت سے بولی، آپ کیسے آ گئے؟ میں مسکرا کر بولی، ہاں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ میں بولا، کل میں نائکا کے ساتھ سودا طے کر چکا ہوں۔ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ میری بات سن کر فوزیہ بولی، اچھا میں سمجھ گئی، آپ رکے تھوڑی دیر باہر، میرا انتظار کریں، میں آتی ہوں۔
میں باہر جا کر بیٹھ گیا، مگر 1 گھنٹے بعد بھی جب فوزیہ نہیں آئی تو میں اٹھ کر واپس اس کمرے کی طرف گیا جہاں پر وہ موجود تھی۔ کمرہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو فوزیہ غصے سے بولی، کیا میں نے آپ سے پہلے روز ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں چودھری سے بہت محبت کرتی ہوں؟ جائیں جا کر نائکا سے اپنے پیسے واپس لے لے۔ میں دنگ رہ گیا کہ وہ کیسی تھی، عجیب سی فلمی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے آج تک کسی لڑکی کی طرف سے اس قدر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں غصے میں کوٹھے سے باہر نکل گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ فنا کر دوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تو میں ہر حال میں فوزیہ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ پہلے وہ میری خواہش تھی، مگر اب ضد بن چکی تھی۔ میں بس مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ میں کہاں جانتا تھا کہ یہ موقع مجھے اس قدر جلدی مل جائے گا۔ دوسرے دن میں شاپنگ مال میں تھا جب میری نظر فوزیہ پر پڑی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا اور سیاہ برقع بھی پہن رکھا تھا، مگر پھر بھی میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جیسی وہ نقاب پوش لڑکی باہر آئے تو اسے کہنا کہ چودھری فیضان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ جائے تو اسے میرے فارم ہاؤس لے جانا۔ اس وقت قسمت نے میرا بہت ساتھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد میرے ڈرائیور کا فون آیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کا کام ہو گیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ میں فتح یاب ہو کر وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فوزیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ میری طرف بھاگ کر آئی اور بولی، میرا فیضان کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ہنس کر بولا، فوزیہ، بات دراصل یہ ہے کہ کل تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور آج میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ تمہارا چودھری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں تمہیں صرف اس لیے یہاں لایا تھا کہ میں اپنے 10 لاکھ روپے تم سے وصول کر سکوں۔ اب تم میرے فارم ہاؤس میں موجود ہو، میری مہمان ہو۔ فوزیہ غصے سے چلانے لگی۔ وہ بولی، گھٹیا انسان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں انسان ہوں، کوئی جانور نہیں ہوں جو تم میری مرضی کے خلاف مجھے حاصل کر لو گے۔ میں کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، دیکھو تو صحیح، اس وقت کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے؟ میری بات سن کر فوزیہ رونے لگی۔ وہ اچانک اٹھ کر ایک کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کمرے کا اندر سے لاک لگا لیا۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ اس نے یہ کیا کیا۔ میرے پاس اس کمرے کی ماسٹر چابی بھی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے جانے دیا اور سوچا ایک رات کے لیے اسے یہیں بند رہنے دیتا ہوں تاکہ اسے محسوس ہو جائے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے اور میرے سوا اس کا کوئی نہیں، تو شاید وہ خود ہی نرم ہو جائے۔ یہ سب سوچ کر میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح سویرے ہی میں نے ماسٹر چابی سے دروازہ کھول دیا۔ فوزیہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں بولا، میری بات کو غور سے سن لو، تم میرے گھر میں موجود ہو، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں کہ تم یہاں ہو، کیونکہ مجھے تمہارے علاقے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی یہ کسی کو معلوم ہے کہ میں تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا ہوں۔ اب تم بالکل بے بس ہو چکی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم خود کو مجھے سونپ دو۔ فوزیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، اچھا اگر ایسی بات ہے تو پہلے تم مجھ سے نکاح کرو۔ جب تک تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں واقعی فوزیہ کے ساتھ نکاح کر لوں، کیونکہ اب میں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے دوپہر تک مولوی کا انتظام کیا اور فوزیہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتا تو وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن وہ مجھ سے بولی، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا لیکن تم میری روح کو نہیں پا سکو گے۔ میرے دل کے اندر صرف اور صرف فیضان کا ہی نام ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرا دل بہت ناراض ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی صرف میری ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے کمرے کا سامان اٹھا کر توڑنا شروع کر دیا۔ میں بولا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک رقاصہ ہو تم۔ اگر میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو تمہیں تو میرے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے۔ تمہیں چاہیے، ایک تمہارا چودھری تھا جو تمہیں اپنا نام دینے سے ڈرتا تھا، خرچہ تو دیتا تھا لیکن نام نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے پیشے کو برا سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے تمہیں اپنا لیا تو پھر وہ عمر بھر کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ تمہیں بے وقوف بناتا رہا اور تم بھی بے وقوف بنتی رہی۔ ایک طرف میں ہوں، میں نے تمہیں عزت دی، اپنا نام دیا، مقام دیا، اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، بس تم میری ضد بن چکی تھی، اس لیے میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ اب تم میرے سامنے سے چلی جاؤ۔ میں یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ میں شام تک سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ جب رات کے 2 بجے تو مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے خود کو فوزیہ کی جگہ رکھ کر سوچا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ اس کا حق تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کی، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی مجھ سے ایسے ہی نفرت کرتی۔ میں اسے حاصل تو کر چکا تھا مگر اس کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا پایا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میری خوشیاں مانند پڑ چکی تھی۔ میری بیوی اور بچہ دونوں مر چکے تھے، لیکن میں پھر بھی انہیں ہاسپٹل لے کر گیا، شاید کوئی بچنے کا چانس ہو۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ بولے،
آپ کی بیوی 2 گھنٹے پہلے انتقال کر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے موت کی وجہ یہ بتائی کہ آپ کی بیوی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری جوان جہان بیوی یوں دل کے دورے سے انتقال کر جائے گی۔ میں ہاسپٹل سے اپنی بیوی کی میت اٹھا لایا، تب بھی ایک اجنبی آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر روکا اور بولا، بھائی صاحب، اس میت کو اٹھانے سے کچھ دیر پہلے یہ کپڑا جو میں دے رہا ہوں اسے اپنی بیوی کے ناک سے لگانا، اور یہ پرچی اس پر جو لکھا ہے اسے اپنی بیوی کے کان میں پڑھ کر پھونکنا، پھر دیکھنا کرشمہ۔ میں حیران رہ گیا، لیکن میں نے وہ پرچی اور کپڑا لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں اپنی بیوی کی میت گھر لے آیا۔ میں نے جنازے کا اعلان بھی کروا دیا تھا، اس لیے میری جان پہچان والے لوگ میرے گھر میں موجود تھے۔ اس کے بعد غسل دینے والی عورت نے فوزیہ کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں رو رہا تھا۔ مجھے آج احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس میری بیوی کسی طرح زندہ ہو جائے اور میں اسے یوں قبرستان نہ جانے دوں۔ میت اٹھانے کا شور پڑا تو مجھے اچانک اس کپڑے اور پرچی کا خیال آیا جو مجھے ایک اجنبی آدمی نے دیے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے کپڑا نکال کر اپنی بیوی کی ناک سے لگایا اور پرچی نکال کر پڑھنے لگا۔ اس پرچی کو دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ اٹھو، پھر فوزیہ تمہارا فیضان آ گیا، وہ تمہیں لینے آیا۔ ابھی میں نے یہ الفاظ ہی کہے تھے کہ فوراً فوزیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جنازے میں شامل سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے معجزہ کہا اور کچھ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ جب فوزیہ نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا، فوزیہ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ فوزیہ ہچکیوں سے رونے لگی اور بولی، تم میرا دل کھول کر دیکھ لو، آج اس میں صرف اور صرف فیضان کا نام ہے۔ میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکی۔ میں تم سے کہا تھا کہ عورتیں بہت ضدی ہوتی ہیں، بس میں بھی ضدی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہارے سامنے اچھائی کا ڈرامہ کروں گی اور جب تمہارا اعتماد حاصل کر لوں گی تو گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اب تم نے خود ہی مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے باہر کسی دکان سے فیضان کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی کہ میں اس کے ایسے بھاگنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تب وہ بولا، نہیں فوزیہ، تم گھر سے مت بھاگو، بلکہ جس نے تمہیں دکھ دیا ہے تم بھی اسے ہمیشہ کے لیے دکھ اور درد دو۔ اس نے مجھے ساری بات سمجھائی اور بولا کہ میں تمہیں ایک ایسی دوا دوں گا جس سے تم صرف چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاؤ گی، اور جس ہاسپٹل میں تمہارا شوہر تمہیں لے جائے گا وہاں میں ڈاکٹروں کو خرید لوں گا جو تصدیق کر دیں گے کہ تم مر چکی ہو۔ تمہارا شوہر جب تمہیں قبر میں دفن کرے گا تو میں جا کر تمہیں نکال لوں گا۔ میں مکمل طور پر بے ہوش تھی، مگر جب تم نے وہ رومال میں ناک سے لگایا تو مجھے ہوش آ گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ تم تھے۔ اگر معلوم ہوتا تو میں ہوش آنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر بے ہوش ہی رہتی۔ یہ سب باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فوزیہ بولی، تم مجھے آزاد کر دو، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے فوزیہ کو طلاق دے دی کیونکہ اب وہ میرے اعتماد کے لائق نہیں رہی۔ اگر اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ میں نے اسے طلاق دے دی تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئی۔ میں نے پوچھا، مجھے اتنا تو بتا دو کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا کیا ہوا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی، میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں تھا، وہ تو میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا تاکہ تمہارا اعتماد حاصل کر سکوں، اور میں جان بوجھ کر ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنتی تھی تاکہ تمہیں لگے کہ میں امید سے ہوں۔ اتنا کہہ کر فوزیہ آگے بڑھ گئی اور میرے دل پر ہمیشہ کے لیے گہرا زخم چھوڑ گئی۔ میں اس بڑے دھوکے کے بعد مکمل نفسیاتی طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ اجنبی آدمی جو مجھے ہاسپٹل میں ملا تھا شاید فوزیہ اور فیضان کی ارادے جان گیا تھا اور اس نے انسانیت کی وجہ سے میری مدد کی تھی۔ اب مجھے کسی پر بھی اعتماد نہیں رہا۔ میرے والدین میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے میری نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میری والدہ نے مجھ پر دم درود کروایا اور بزرگ نے کہا کہ اپنے بچے کو کہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ جب میں نے نماز کا نام سنا تو میرا دل خود بخود اس طرف مائل ہو گیا۔ میں نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ میں نے کبھی اتنا نہیں رویا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہ رکھ دیے اور معافی مانگنے لگا۔ اس دن مجھے سکون ملا اور میں نے سوچا کہ سب کچھ فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ انسان جتنا بھی بھٹک لے آخرکار اسے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ مجھے سچا سکون اللہ کے قریب آ کر ملا۔ آج کئی سال ہو گئے ہیں، میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ میں دوسری شادی کر کے اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔